الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دوستان محترم، میں اور آپ پھر ایک مرتبہ اپنے آقا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد میں شریک ہیں۔ اللہ کریم اس حاضری کو میری آپ کی اور اہل ایمان مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ دوستان محترم، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم اور نائب مطلق ہیں۔ خلیفہ اعظم اور نائب مطلق کی شان کیا ہوتی ہیں، اور خلیفہ اعظم اور نائب مطلق کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو مختصر سی تمہید کے ذریعہ میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کا جب ذکر فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں زمین میں خلیفہ تمہیں بنانے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے پر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے آدم میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بنا کر بھیجنے کا ذکر نہیں فرمایا، اور جو بنانا ہے وہ خلیفہ بنانا ہے، اور جہاں بنانا ہے فی الارض زمین میں بنانا ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو بات کی تو یہ کی کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہاں بھی آپ غور کریں، جاعلک میں بنانے والا ہوں، للناس انسانوں کا، امام بنانے والا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ دیگر انبیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید کی اس قسم کی آیات کو پڑھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کی شان بیان فرماتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں فلاں کو لوگوں کا یعنی انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دیا۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں
کہ زمین کی قید لگائی اور جو بنایا وہ بھی ذکر کر دیا، اور جو بنانا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ بنانے والا ہوں، لیکن پورے قرآن کے اندر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیں، آپ کو کسی ایک مقام پر بھی محبوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ محبوب ہم تمہیں بنانے والے ہیں، بلکہ جہاں بھی اللہ نے محبوب کی شانوں کا ذکر کیا تو یہی کہا محبوب ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا ہے، محبوب ہم نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا ہے، محبوب ہم نے تمہیں نذیر بنا کر بھیجا ہے، محبوب ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، محبوب ہم نے تمہیں شفیع محشر بنا کر بھیجا ہے، محبوب ہم نے تمہیں قاسم نعمت بنا کر بھیجا ہے، محبوب ہم نے تمہیں شافی الامراض بنا کر بھیجا ہے، محبوب ہم نے تمہیں دافع البلا بنا کر کے بھیجا ہے۔ غرض کہ آپ پورے قرآن کے پارے سورتیں اور اوراد کو پڑھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے ہر مقام پر محبوب کی شان بیان کی، تو یہ نہیں کہ بنانے والا ہوں یا صرف یہ بنانے والا ہوں یا صرف اس جگہ کے لیے بنانے والا ہوں، بلکہ اللہ نے جہاں بھی کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، محبوب شاہد بھی بنا کر بھیجا، بشیر بھی بنا کر بھیجا، نذیر بھی بنا کر بھیجا، سراجا منیرا بھی بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ بھی بنا کر بھیجا، مقام محمود کا مالک بنا کر بھیجا۔ جتنے بھی کمالات ایک مخلوق کے لیے ممکن تھے اللہ نے وہ سارے کمالات محبوب کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ اندازہ لگائیں مقام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو کچھ بھی دینا تھا وہ محبوب کو دے کر بھیجا، اور پھر محبوب کی عظمت و شان اور مقام کی ایک دوسری جہت میں آپ کو وقت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محبوب کو دینا ہوا تو سب کچھ دے کر بنا کر کے عظمت و شان کا مرجع بنا کر بھیجا، اور پھر جہاں بھیجنا تھا اللہ نے فرمایا محبوب تیری شان یہ گئے خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی، میرے محبوب میں نے اس آسمان کو پیدا کیا، میں نے اس زمین کو پیدا کیا، میں نے جنت و نار کو پیدا کیا، میں نے چاند و سورج کو پیدا کیا، میں نے شمس و قمر کو پیدا کیا، میں نے ستاروں کو پیدا کیا، میں نے ہواؤں کو پیدا کیا، میں نے دریا کی روانی کو پیدا کیا۔ محبوب میں نے یہ ساری کائنات کو جو پیدا کیا کہ خلقت الخلق، محبوب میں نے اس پوری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ لِأُعَرِّفَكُمْ كَرَامَتَكَ، تاکہ اس کائنات کو تیرا مرتبہ بتاؤں، وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، تاکہ میں اس کائنات کو بتاؤں کہ میرے محبوب کا مقام میری بارگاہ میں کیا ہے، میرے محبوب کی شان میری بارگاہ میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت نور نوری وسر سری وکنوز کنوز معرفتی وخزائن معرفتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب تو میرے نور کا پرتو ہے، تو میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، وکنوز ہدایتی، میرے محبوب میں نے تجھے ہدایت کا خزانہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔
وخزائن معرفتی، محبوب میں نے تجھے اپنی معرفت کے خزانے عطا کیے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلت فدن لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں نے اپنی پوری سلطنت تجھ پر قربان کر دی۔ فدن لک ملکی، محبوب میں نے اپنی پوری سلطنت، میں نے اپنا پورا ملک تجھ پر قربان کر دیا۔ کہاں سے کہاں تک؟ من العرش الی ما تحت الارضین، عرش اعظم سے لے کر زمین کے نیچے تک جو کچھ بھی ہے محبوب میں نے تجھ پر قربان کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کہ مصطفیٰ کریم علیہ کی تحیت و تسلیم کی عظمت و شان اور ان کا مقام و مرتبہ کہ محبوب ہم نے سب کچھ تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور ہم تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے اگر محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ ہم نے اس کائنات کو اپنا رب ہونا بتایا ہے اور ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو محبوب اس لیے تاکہ تمہاری شان لوگوں کو بتا دے، تمہارا مرتبہ لوگوں کو بتا دے۔ محبوب کی شان کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے گئے حشر کے دن جب میں لوگوں کو شفاعت کرا کے بخشوا کر جب میں جنت کا رخ کروں گا، انبیاء میرے انتظار میں ہوں گے، صالحین میرے انتظار میں ہوں گے، فرشتے میری رات تک لگے ہوں گے۔ جب میں جنت کے گیٹ پر پہنچوں گا اور میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اندر سے آواز آئے گی آپ ہی کے انتظار میں دروازہ کھولنے کے لیے میں کھڑا ہوں، آپ آئیں اور میں جنت کا دروازہ کھولوں۔ اہل سنت و جماعت ان جملوں کو دل کی تختیوں پر محفوظ کر لو۔ میرے اور تمہارے آقا کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ سرکار فرماتے گئے جب جنت کا گیٹ کھلے گا فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي، تو جنت کے گیٹ پر رب اپنی شان کے مطابق میرا استقبال فرمائے گا۔ جنت کے گیٹ پر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، جنت کے گیٹ پر فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي، میرا رب میرا استقبال کرے گا۔ اور جب میرا رب اپنی شان کے مطابق میرا استقبال کرے گا فَخَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، تو میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ شان ہے محبوب علیہ السلام کی۔ یوں ہی تو میرے امام نے نہیں کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اس آقا کی شان اور اس آقا کے مقام اور مرتبے کو ہر ایک نے اپنے مرتبے کے مطابق جانا۔ صدیق نے جانا تو اپنے مرتبے کے مطابق، جبریل نے جانا تو اپنے مرتبے کے مطابق، صحابہ نے جانا اپنے مرتبے کے مطابق، مگر محبوب کی حقیقت کیا ہے وہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ محبوب کا اصل مقام کیا ہے وہ صرف رب جانتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ایک سرسری جائزہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا جانتی ہے جنید بغدادی کسے کہتے ہیں، دنیا جانتی ہے سید الطائفہ بایزید بستامی کسے کہتے ہیں۔ جنید بغدادی اللہ کا وہ عظیم ولی ہے، اللہ اکبر، کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو لوگ اس کی بدعملی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے شقی کہہ کر پکارتے تھے، بدبخت کہہ کر پکارتے تھے، مگر ایک مرتبہ راہ گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ جنید کی محفل لگی ہے، لاؤ کچھ لمحے جنید کی خدمت میں گزار دیتا ہوں، لاؤ کچھ لمحے جنید کی صحبت میں گزار دیتا ہوں۔ وہ تھوڑے لمحوں کے لیے سیدنا جنید بغدادی کی خدمت میں بیٹھا، اٹھ کر جانے لگا تو لوگ پہلے کے مطابق اس کو پکارنے لگے، یہ شقی جا رہا ہے، یہ بدبخت جا رہا ہے، تو غیب سے آواز آئی یہ شقی ضرور تھا
مگر اب شقی نہیں رہا، یہ میرے جنید کی صحبت میں بیٹھا تو میں نے اسے سعید بنا دیا ہے، میں نے اس کی شقاوت کو ختم کر دیا ہے، اس کی شقاوت کو سعادت میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ جنید بغدادی کیا کہتے ہیں؟ وہ جنید بغدادی بایزید بسطامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا مقام اور مرتبہ اولیاء کے درمیان ویسا کی گئے جیسے جبریل کا مرتبہ فرشتوں کے درمیان ہے۔ جبریل آسمانی فرشتوں کے بھی سردار، زمینی فرشتوں کے بھی سردار، جنت کے فرشتوں کے بھی سردار، جو بھی فرشتہ گئے اس کے سردار کے جبریل حضرت جنید بغدادی کہتے گئے بایزید بسطامی اپنے دور کے سارے ولیوں کے اندر وہی شان رکھتے ہیں، وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو جبریل امین فرشتوں میں رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب وہ بایزید بسطامی کیا کہتے ہیں مقام مصطفیٰ کے بارے میں، شان مصطفیٰ کے بارے میں، رفعت ذکر مصطفیٰ کے بارے میں؟ بایزید بسطامی کے جملے ہیں، آپ لکھتے ہیں نہایت مقام عام مومنہ بدایت مقام اولیاء است۔ فرماتے ہیں عام مومنوں کا مقام اور مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ولیوں کا مقام شروع ہوتا ہے، وَنِہَایَتِ مقام اولیاء بدایت مقام شہداء است، اور جہاں ولیوں کا مقام اور مرتبہ ختم ہوتا کہ وہاں سے شہیدوں کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، وَنِہَایَتِ مقام شہیدہ بدایت مقام صدیقہ است، اور جہاں شہیدوں کا مقام اور مرتبہ ختم ہوتا کہ وہاں سے صدیقین کے مرتبے کی شروعات ہوتی ہے، وَنِہَایَتِ مقام صدیقہ بدایت مقام انبیاء است، اور جہاں صدیقین کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے انبیاء کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، وَنِہَایَتِ مقام انبیاء بدایت مقام رسول است، اور جہاں انبیاء کرام کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رسولان اعظام کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، وَنِہَایَتِ مقام رسول بدایت مقام اولو العزم رسول است، اور جہاں دیگر رسولوں کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اولو العزم رسولوں کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، وَنِہَایَتِ مقام اولو العزم بدایت مقام مصطفیٰ است، اور جہاں اولو العزم رسولوں کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اب ہر ایک کی درجہ بدرجہ بات کرتے ہوئے بایزید آئے۔ بایزید کون ہے وہ آپ سن چکے، کسی عام انسان کی بات نہیں ذکر کر رہا، ولیوں کے سلطان کی بات کر رہا ہوں، سید الطائفہ کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام مومنوں کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا کہ وہاں سے ولیوں کا مقام شروع ہوتا کہ جہاں ولیوں کا ختم ہوتا کہ وہاں سے شہیدوں کا مقام شروع ہوتا کہ جہاں شہیدوں کا ختم ہوتا کہ وہاں سے صدیقوں کا شروع ہوتا کہ جہاں صدیقوں کا ختم ہوتا کہ وہاں سے نبیوں کا مقام شروع ہوتا کہ جہاں نبیوں کا ختم ہوتا کہ وہاں سے رسولوں کا شروع ہوتا کہ جہاں رسولوں کا ختم ہوتا کہ وہاں سے اولو العزم رسولوں کا شروع ہوتا ہے، اور جہاں اولو العزم کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے مصطفیٰ کے مقام کی صرف ابتدا ہوتی ہے، مصطفیٰ کے مقام کی انتہا نہیں، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اب مقام مصطفیٰ کی انتہا کا کیا معاملہ؟ بایزید بسطامی کہتے ہیں وَمَقَامِ مصطفیٰ را نہایت پیدا نیست، اور مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے مقام کی انتہا کیا ہے، ان کا مرتبہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ جز حق تعالی کثیرہ ندانت، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور حضور کے مقام کی انتہا کو نہیں جانتا۔ اور بایزید بسطامی نے آگے فیصلہ کن بات کرتے ہوئے لکھا در روز اول مقام ارواح و بروز میثاق بری ہم مرتبہ شد۔ فرماتے گئے
کہ عالم ارواح میں جب روحیں صرف روحیں ہی تھی، جب انسان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں عالم ارواح میں جو روحوں کا معاملہ تھا وہاں بھی روح مصطفیٰ اسی مرتبے پر تھی، وہاں بھی روح مصطفیٰ اسی مقام پر تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں بروز میثاق جب اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جب اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، بایزید بستامی کہتے ہیں وہاں بھی ساری روحوں کی جس روح نے سرداری کی تھی وہ روح مصطفیٰ تھی۔ اور فرماتے ہیں بروز قیامت برہمی باشد، کہ یہ تو عالم ارواح میں بھی اسی طرح، دنیا میں بھی اسی طرح، اور قیامت کے دن بھی مقام مصطفیٰ اسی طرح رہے گا۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام ہوگا۔ یہ تو بایزید بستامی کی بات سنائی، اب آؤ ابو الحسن خرقانی کی بات سناؤ، علم لدنی کا شہنشاہ، علم لدنی کے دروازے جس پر کھلے وہ ابو الحسن خرقانی علی رحمہ فرماتے سے چیز را غایت نہ دانستم، فرماتے ہیں تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کی انتہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ تین چیزوں کی انتہا کیا ہے۔ فرماتے ہیں درجات مقام مصطفیٰ را نہایت نیست، مصطفیٰ کے مرتبوں کی انتہا مجھے معلوم نہیں کہ مصطفیٰ کے مرتبے کتنے زیادہ ہیں، کتنے زیادہ ہیں، کتنے زیادہ ہیں۔ خدا کی قسم معاملہ یہاں پر تو یہ ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ میرے آقا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آقا جیسا آپ کا حق ہے ویسی آپ کی تعریف ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بس فیصلہ کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آقا اللہ کے بعد بس آپ ہی کا مرتبہ ہے اور اسی پر بات ختم، اسی پر بات ختم۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ علیہ کی تحیت و ثنا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ لاؤ حضور کے مقام کی حقیقت جانو کہ حضور کے مقام کی حقیقت کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں جنید بغدادی میں نے اس کے لیے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کہتے ہیں بندہ دنیا سے توجہ ہٹا کر اپنے رب کی رحمت کی طرف لو لگا لے اور رب سے مدد مانگے، میرے رب میں جس معاملے میں تیری طرف متوجہ ہوں میری مدد فرما۔ وہ جنید بغدادی مراقبہ کرنے والے، اور مراقبہ کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا میرے اللہ میں مقام مصطفیٰ کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ محبوب کے مقام کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے مراقبہ کیا میں نے دیکھا کہ جہاں میرا مرتبہ ولایت ختم ہوتا ہے اور جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، میرے مقام کی انتہا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقام کی ابتدا کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل ہیں، 1000 نور کے پردے حائل ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ لاؤ پہلا پردہ تو اٹھا کے دیکھ لوں کہ پردے کے پیچھے نظر کیا آتا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے ہی دل میں خیال آیا کہ لاؤ پہلا پردہ تو اٹھا کر دیکھوں، یہ حضور کے مقام کی انتہا والا پردہ نہیں ہے، یہ حضور کے مقام کی ابتدا یعنی مقام شروع ہونے سے پہلے 1000 پردے ہیں، اور بایزید جنید کے مقام کی انتہا کے درمیان اور پہلا پردے کے بارے میں جنید فرماتے ہیں میں نے سوچا لاؤ پہلا پردہ تو اٹھا کے دیکھوں کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے۔
کنہ مصطفیٰ کیا ہے، ماہیت مصطفیٰ کیا ہے، مگر جب میں نے سوچا تو غیب سے آواز آئی، جنید پہلا پردہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جانا ورنہ ویسے جل جاؤ گے جیسے آگ بال میں جل جاتا ہے، بال آگ میں جل جاتا ہے تو بال کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ غیب سے آواز آئی، جنید پہلا پردہ ہاتھ لگا کر اٹھانا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جانا ورنہ جس طرح بال آگ میں جل جاتا ہے وہی حال تمہارا ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ، جب مقام کی ابتدا سے پہلے 1000 پردوں میں سے شروعات کے پہلے پردے کے قریب جاتے جاتے جنید کا یہ حال ہے تو پہلا پردہ اٹھ جائے تو کیا حال ہو، دوسرا اٹھ جائے تو کیا حال ہو، تیسرا اٹھ جائے تو کیا حال ہو، اور پھر اتنے پردے نور کے حائل ہیں اور ان میں سارے پردے اٹھ جائے تو کیا حال ہو، اور سارے پردے اٹھ جائے تو مقام مصطفیٰ کی انتہا نہیں، ابھی تو شروعات ہو رہی ہے۔ تو پھر جانو کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اب اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ یہ تو ایسا ہی گئے، حضور کو دیکھنا یہ ایسا ہی ہے جیسا بندہ خواب میں دیکھ کر مطمئن ہو جائے جی، ورنہ جو حقیقت ہے مصطفیٰ کی، جو مصطفیٰ کی حقیقت ہے، اس حقیقت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس حقیقت کے سامنے بایزید بستامی علیہ الرحمہ کو یوں ٹوکا گیا اور انہیں یوں روک دیا گیا کہ اس طرح سے تم مت جانا۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک بھی نوٹ کر کے لایا ہوں کہ جسے میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا معاملہ کیا ہے، اور یہ جو حقیقت مصطفیٰ ہے، جو کہ مقام مصطفیٰ ہے، وہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عارف باللہ الغوث المعظم عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب الابریز میں، اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ جواہر البحار میں لکھتے ہیں، کیسی پیاری عبارت ہے، سننا دھیان سے۔ فرماتے وَعَلَمْ، عاشقو جان لو، یہ جو وَعَلَمْ آتا ہے نا عربی میں، اس کا مطلب ہے وارننگ دینا، بیدار ہو جاؤ، غفلت میں مت سننا، ادھر ادھر توجہ سے نہ سننا، دل دماغ حاضر کر کے سنا۔ وَعَلَمْ، جان لو، کیا جنوا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ان انوار المکونات کلھا من عرش و فرش و سماوات و ارضین و جنات و حجب وما فوقها وما تحتها اذا اجتمعت كلها وجدت بعضها من نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ترجمہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عرش کا نور بھی آپ لے لیں، زمین کا نور بھی آپ لے لیں، فرش کا نور بھی آپ لے لیں، آسمانوں کا نور بھی آپ لے لیں، جنتوں کا نور بھی لے لیں، اور عرش کے ارد گرد 70,000 جو نور کے پردے حائل ہیں، ان سارے پردوں کا نور بھی آپ ایک طرف رکھ لیں، عرش کے اوپر کا بھی نور لے لیں، وما تحتہا، اور عرش کے نیچے کا بھی نور لے لیں، اذا اجتمعت کلھا، جب یہ سارے نور کو تم اکٹھا کر لو اور پھر اس نور کو حضور کے نور کے سامنے پیش کرو گے تو یہ سارا نور حضور کے نور کی ایک جھلک ہے، حضور کے نور کا ایک پرتو ہے، حضور کے نور کا ایک کرشمہ ہے، حضور کے نور کا ایک جلوہ ہے۔ کون سا نور؟ عرش کا نور، زمین کا نور، جنت کا نور، 70,000 نور کے پردوں کا نور، یہ سارا نور سمٹ کر کے حضور کے نور کے سامنے آئے تو حضور کے نور کی ایک تجلی معلوم ہو، حضور کے نور کی ایک جھلک معلوم ہو۔ اور اگلی جو بات لکھی ہے نا وہ کمال کی ہے، لکھتے ہیں وَأَنَّ مَجْمُوعَ نُورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لو وضع علی العرش
لذابا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اگر حضور کا پورا نور عرش پر رکھ دیا جائے تو عرش بھی پگھل جائے۔ حضور کا پورا نور اگر عرش پر رکھا جائے تو عرش بھی پگھل جائے۔ اور آگے لکھتے ہیں لو وضع علی الحجب السبعین التی فوق العرش لتحافتت، اور اگر حضور کا پورا نور عرش کے ارد گرد 70 نور کے پردے حائل ہیں، ان پردوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پردے بھی پھٹ جائیں، وہ پردے بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ حضور کے نور کا معاملہ ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں لو جمعت المخلوقات كلها ووضع عليك ذلك النور العظیم لتحافتت وتساقطت، فرماتے ہیں اگر ساری مخلوق کو جمع کر لیں، نوریوں کو اور ساروں کو جمع کر لیں اور ساروں کے اوپر حضور کا نور رکھا جائے تو حضور کے نور کی تجلی ساری مخلوق مل کر کے بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعہ بھی یہ بات سمجھاؤں کہ قرآن کے بارے میں کیا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے، علی جبل، پہاڑوں پر اتارتے، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کے قرآن کی تجلی کا بوجھ نہ برداشت کرتا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن علی جبل، پہاڑوں پر اتارا جاتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو کلام الہی کے جلال کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ چیز دیکھی نا موسیٰ کلیم علیہ السلام نے، انہوں نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔ اللہ نے اپنی صفت کی تجلی اتاری تو طور جل گیا، فخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ مگر ادھر معاملہ کیا گئے کہ جس قرآن کے اترنے پر یہ کہا گیا کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ قرآن اترا کہاں، پھر وہ قرآن آیا کہاں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، جس اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ قرآن پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اسی اللہ نے قرآن میں کہا نزلہ علی قلبک، محبوب ہم نے وہ قرآن تمہارے دل پر اتارا ہے۔ محبوب وہ قرآن ہم نے تمہارے دل پر اتارا ہے۔ عام انسان کا اگر ہم سمجھنے کے لیے دیکھیں تو ہاتھ 2 کلو 5 کلو 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے مگر دل نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ایک لطیف چیز ہے، لیکن حضور کے باقی جسم کی طاقت تو باقی ہے۔ لوگوں کا سب سے نازک حصہ جو دل ہوتا ہے، حضور کے دل کی شان یہ ہے کہ پہاڑ جس قرآن کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، حضور کا دل اس قرآن کو اٹھا رہا ہے۔ حضور کا دل اس قرآن کو اٹھا رہا ہے، حضور کا دل اس قرآن کو اٹھا رہا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے جسم مصطفیٰ کے ہر حصے کو کسی نہ کسی چیز سے تشبیہ دی، گل قدس کی پتیوں سے ہونٹوں کو تشبیہ دی، اور کان کو لال سماعت کہا۔ یوں اعلیٰ حضرت نے ہر ایک جسم کے حصے کو کسی نہ کسی چیز سے تشبیہ دی، مگر دل کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے میری مجال نہیں کہ میں دل کو کسی چیز سے تشبیہ دوں، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ جو بات لکھی ہے نا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ محض عقیدت کا غلو نہیں ہے کہ ساری کائنات کے نور کو حضور کے نور کے سامنے رکھا جائے تو حضور کے نور کی جھلک ہے، اور حضور کا نور 70,000 پردوں پر رکھا جائے تو وہ پھٹ جائیں اور پگھل جائیں، عرش پگھل جائیں۔ یہ انہوں نے کوئی عقیدت میں آ کر غلو کی بات نہیں کی،
قرآن کہتا ہے محبوب کی شان ہی یہ ہے کہ جہاں قرآن کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، یہ تو سادہ بات ہے نا سمجھنے والی، قرآن کو پہاڑ نہ اٹھا سکے تو پھر پوچھو کہ پھر قرآن ملا کہاں سے؟ تو قرآن ہی بتائے گا نزلہ علی قلبک، ہم نے تو اتارا ہے محبوب کے دل پر۔ تو جن کے دل کی یہ شان ہے ان کے پورے وجود کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے جب مقام مصطفیٰ کی بات کرنی ہوئی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک فائنل بات بتا دی، اور بات بھی ان سے کی جو افضل الامت بعد الانبیاء، بات بھی سرکار نے انہی سے کہہ دی کہ کوئی اس کا وہم و گمان بھی نہ رکھے کہ میں جانتا ہوں حضور کی حقیقت کو۔ سرکار نے ابو بکر صدیق سے کہا، صدیق اعرف الناس فی الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عارف باللہ ہے، افضل الامہ فی ہذہ الامہ، اگلے انبیاء کی امتوں میں اور اس نبی کی امت میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو پردے ڈال کر کے کسی کو صحابی بناتے ہیں، کسی کو امتی بناتے ہیں، ورنہ مجال نہیں کہ کوئی ساتھ بیٹھ سکے، مجال نہیں کہ کوئی جلوہ دیکھ سکے، مجال نہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا سکے۔ یہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا حضور سے، آقا یوسف علیہ السلام کا حسن اور دیگر انبیاء کرام کا حسن بہت سنا ہے کہ وہ کھاتے بھی تھے تو لقمہ حلق سے اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ آقا آپ تو ان کے بھی نبی ہیں، انہیں بھی جمال و کمال آپ کے صدقے میں ملا ہے آقا، مگر آپ کا نور ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ہماری آنکھوں کو۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرما، عائشہ آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں بند کی، سرکار نے تھوڑی دیر بعد فرما اب آنکھیں کھولو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے آنکھیں کھولی تو گھر میں اتنا نور اور نور کی ایسی گرمی کہ میں تاب نہ لا سکی، میں جلدی سے بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی، میں دیکھ نہ سکی، مجھ میں تاب نہ تھی کہ میں جلوہ دیکھ سکوں، اتنی شدت کی گرمی اور ایسا نور، میں ڈر کے مارے باہر نکل گئی۔ اور جب میں باہر آ گئی تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب گھر میں آ کر دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی والی پوزیشن پر تھے۔ تو سرکار نے فرمایا عائشہ دیکھا تم نے؟ کہا حضور میں نے دیکھا، اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نور بنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جو تم نے دیکھا اللہ نے میرے وجود پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اور تم نے جو دیکھا ابھی وہ صرف ایک پردہ اٹھایا گیا تھا، جس کا جلوے کا معاملہ یہ تھا، جس کی تجلی اور اس کے نور کا معاملہ یہ تھا، وہ جو رات دن ساتھ میں رہے، وہ جو سفر و حضر میں ساتھ رہے، جن کے بستر پر قرآن کی آیتیں نازل ہو، جن کی پاکینہ 18 آیتیں اتری ہیں، وہ ام المومنین جو فقیہ امت ہیں، جس نبی کی بیوی نے 4 حصوں کے دین کی تعلیم میں سے ایک حصے کا دین محض ماں عائشہ صدیقہ نے امت تک پہنچایا، یعنی دین کے پورے علم کے 4 حصے کریں تو ایک حصے کا علم تنہا ماں عائشہ صدیقہ نے امت تک پہنچایا، جن کی اتنی بڑی شان ہے، صبح و شام ساتھ میں رہے، سفر و حضر میں ساتھ رہے، ایک پردہ 70,000 میں سے اٹھایا گیا تو جلوہ دیکھ نہ سکے،
2 اٹھا دیے جاتے تو کیا ہوتا، 3 اٹھا دیے جاتے تو کیا ہوتا، 100 200 1000 2000 اٹھا دیے جاتے تو کیا ہوتا۔ سرکار نے اسی لیے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، مجھے دیکھنے والوں سمجھ لو اللہ نے میرے جمال کو پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، میرے جمال کو پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یہ شان ہے اور یہ کہ مقام مصطفیٰ اور یہ کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی انسان کھڑا ہو کر ہمیں یہ کہنے لگے کہ ہماری بھی 2 آنکھیں ان کی بھی 2 آنکھیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 پاؤں ان کے بھی 2 پاؤں، وہ ہماری طرح ہیں یا ہم ان کی طرح ہیں، اور وہ ہم سے بڑے ہیں تو بس بڑے بھائی ہیں اور ہمیں ان کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے۔ تو تمہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے تمہیں کیا سمجھا دیا؟ کہاں معاملہ اور کہاں ان لوگوں کی باتیں؟ اب جبریل سے بھی پوچھ لو، جبریل تم ہی بتا دو، چونکہ جبریل کو اللہ نے 600 پر دیے۔ کتنے 600 پر دیے ہیں اللہ نے جبریل کو، اور جبریل کے 600 پروں میں سے ایک پر جبریل جب پھیلاتے ہیں تو پورا مشرق و مغرب ان کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے۔ جبریل کے 600 پر ہیں اور 600 پروں میں سے صرف ایک پر جبریل پھیلاتے ہیں تو پوری زمین ان کے پروں کے نیچے آ جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے آسمانی وزیروں میں پہلا وزیر وہ جبریل ہے۔ وزیر آیا اربعۃ، وزیر آیا فی الارض و وزیر آیا فی السماء۔ سرکار فرماتے میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں 2 زمین میں۔ جو آسمانوں والے وزیر ہیں ایک کا نام جبریل، دوسرے کا نام میکائیل۔ جو زمین والے وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام ابو بکر صدیق، دوسرے کا نام عمر فاروق۔ اور شان دیکھو میرے آقا کی، سرکار نے 2 سفر بڑے عظیم کی، ایک سفر معراج اور ایک سفر ہجرت۔ جب ادھر کا سفر کیا تو ادھر کے وزیر کو بلا لیا ساتھ میں، اور جب ادھر کا سفر کیا تو ادھر کے وزیر کو ساتھ میں رکھا۔ جن کے وزیروں کی یہ شان ہے اس آقا کا مقام کیا ہوگا۔ میں تو بہت خوش ہوں اور میرا تو ایمان بس تازہ ہو رہا ہے۔ تمہارا تازہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اپنے آقا کی ہیں بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ وہ جبریل امین 600 پر اور ایک پر کی یہ شان ہے۔ آؤ اس جبریل سے پوچھے جبریل تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا تم نے حضور کے جیسا کوئی دیکھا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین کہتے ہیں لوگو تم سب نے تو مشرق و مغرب نہیں دیکھا، میرے تو ایک پر نے مشرق و مغرب ڈھانپ رکھا ہے۔ قلبت الارض، میں نے پوری زمین کو چھان مارا ہے، مشارقہا پورے مشرق کو دیکھ لیا، مغاربہا پورے مغرب کو دیکھ لیا، لیکن اے نبی کے غلاموں میں جبریل تمہیں بتا رہا ہوں فلم ار رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق و مغرب چھان لیا اور دیکھ لیا، اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے پوری کائنات میں کملی والے کا مثل دیکھا ہی نہیں ہے۔ آفاقہا گردیدہ ام، مہر بتا ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس مقام پر یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ باہر سے گھر میں آ رہے تھے،
ماں عائشہ صدیقہ گھر میں تھی، حضور کو آتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لائیں تو ماں عائشہ صدیقہ کپڑوں کو ٹٹولنے لگی، کپڑوں کو چیک کرنے لگی، تو کپڑے کہیں گیلے نہیں تھے، کپڑوں میں کہیں بارش کا اثر نہیں تھا، کپڑوں میں کہیں نمی نہیں تھی۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا حضور آپ اتنی تیز بارش سے آئے ہیں اور آپ کے کپڑے گیلے بھی نہیں، آپ کے کپڑوں میں نمی بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ موسلا دھار بارش میں آ رہے ہیں، جبھی تو میں آپ کے کپڑے ٹٹولنے لگی کہ بارش کی نمی کا اثر کیوں نہیں ہے۔ سرکار نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کہا عائشہ ذرا سر پہ دیکھو تم نے کیا رکھا ہے۔ تو سر پہ دیکھا تو حضور کے جسم پر لگی ہوئی چادر ماں عائشہ صدیقہ نے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ وہ جو پردے ہٹ گئے اور تو نے جو انوار اور تجلیات الہی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے وہ تو مجھ پر ہر لمحہ برستی ہیں، بس تیرے سر پر میرے وجود سے لگا ہوا کپڑا آ گیا تو اللہ نے پردے ہٹا کر تجھے بھی وہ نور دکھا دیا۔ سرکار کے جسم پر لگا ہوا کپڑا یوں ماں عائشہ صدیقہ کے سر پر آ جائے، وہ فرماتی ہے میرے آقا آپ پر تو موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ سرکار فرماتے یہ رب نے دکھایا ہے میرے جسم پر لگے ہوئے کپڑے کو سر پہ رکھنے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں لوگ کن معاملے میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ خوش قسمت ہے اہل سنت و جماعت کہ جن کو اللہ نے اپنا عرفان بھی دیا اور اپنے محبوب کی معرفت بھی عطا فرمائی۔ ہم اپنے آقا کو نہ اپنے مثل مانتے ہیں، نہ خود کو نبی کی مثل، نہ نبی کو اپنے مثل، بلکہ ہم اپنے آقا کو نوری بشر مانتے ہیں، بے مثل بشر مانتے ہیں، اپنے آقا کو خیر البشر مانتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کا معاملہ۔ اس لیے یاد رکھو یہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا سناتے ہیں، یہ تو بس صدقہ ہے ان کا کہ ہمیں سنانے کا موقع مل گیا اور تمہیں سننے کا موقع مل گیا، ورنہ ان کے مقام کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو شب معراج جبریل نوریوں کا سردار پیشانی تلوے پر پیشانی تلووں سے لگا کے بتاتا ہے کہ مجھ نور کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں سے ان کے تلووں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ قابل مبارکباد ہیں خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ اب ساتھیو یہ شان سنو گے نا اپنے آقا کی تو پھر دل میں پیار پیدا ہوگا اپنے آقا کا، پھر دل میں عشق پیدا ہوگا اپنے آقا کا، پھر ہماری نوجوان نسل کسی فلمی ایکٹر اور کرکٹر کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ وہ یہ سمجھے گی کہ جب میرا آقا اتنا باکمال ہے تو میں پھر انہی کی سیرت پر کیوں عمل نہ کروں، انہی کے کردار پر عمل کیوں نہ کروں، پھر میں ان کے انداز کی طرح بولوں، ان کے انداز کی طرح پہنوں، ان کے کردار کی طرح رہوں، ان کی سیرت و کردار میں ڈھل جاؤں اور گم ہو جاؤں۔ اور میرے آقا کے غلاموں یہ بات سن لو، ہمیں صرف شروعات کرنے کی ضرورت ہے عشق کی۔ ایک بالشت ہم بڑھیں گے ادھر سے 10 ہاتھ آقا کا کرم بڑھ جائے گا، ہم ادھر سے ایک بالشت بڑھیں گے ادھر سے رحمت استقبال کرنے کے لیے بڑھے گی۔ بس یہ خوش حال ماحول دیکھ کر کے مجھے بھی بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اور میں بھی جو بول جاتا ہوں وہ انہی کے پیار میں بول جاتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں پڑھ لکھ کر نہیں آتا، مطالعے میں ضرور ہوتی ہیں، مگر وقت آنے پر ان کا کرم ہماری زبان سے بلوا لیتا ہے۔ تو یہ تو مجھے امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر تم سے کوئی تقریر بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے اپنے فن کا کوئی کمال ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ مجمع میں کوئی اہل دل بیٹھا ہوا ہے، مجمع میں کوئی حضور کا سچا عاشق بیٹھا ہوا ہے جس کے دل کی نوری کرنیں محفل کو کامیاب کر دیتی ہیں۔ تو یہ میں تو خوش قسمت ہوں کہ ایسے خوشحال ماحول کے اندر اپنے آقا کا میلاد پڑھ رہا ہوں، اور میرے لیے سعادت مندی ہے کہ مجھے اتنے دنوں یہاں
اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد پڑھنے کا موقع ملا۔ تو ساتھیو یہ ہے مقام مصطفیٰ، اس کی طرف توجہ کرو، اور باقی بہت ساری باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ پھر آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔